اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ حلقہ معرفت کے عنوان سے شفاعت کا موضوع بیان کیا جا رہا تھا، اور ابھی تک یہ بیان کیا تھا کہ شفاعت انسانی عمل میں ایک رول ادا کرتی ہے، اور انسانی اعمال کے ساتھ شفاعت کا تعلق ہے، تو اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ عرض کیا تھا کہ انسان قوت علم اور قوت عمل سے اپنی تصویر بناتا ہے، اور اگر اس تصویر میں کبھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے شفاعت جیسی نعمت کو رکھا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ شفاعت اسی دنیا سے لے کر جانا ہے، جس کو ہم اس دنیا میں اپنا شفیع بنا لیں گے، قیامت کے دن وہ شفیع ہمارے کام آئے گا۔ اور یہ ایک عامیانہ تصور کہ شاید ہم قیامت میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمیں شفیع انتخاب کرنا ہوگا، نہ، شفیع کا انتخاب اس عالم دنیا میں کرنا ہے، لیکن وہ شفیع ہمارے آخرت کے کاموں میں کام آئے گا، اور آخرت کی زندگی میں شفیع ہماری مدد کرے گا۔ مثال کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، فرض یہ کریں کہ آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ سفر کرتے ہیں اور دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جگہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، فرض کریں کہ وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، اور جب آپ یہاں سے چلتے ہیں تو آپ کو قبل از وقت مطلع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی جس جگہ جا رہے ہو وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے، تو ٹھنڈک کا انتظام یہاں سے کر کے جاؤ۔ وہاں پہ جب پہنچو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں سے ہم خالی ہاتھ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس انسان کی زندگی دوبر ہو جائے گی، مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو عقل مند کا اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں سے اس سردی کا انتظام کر کے جاؤ تاکہ وہاں کی ٹھنڈک سے محفوظ رہ سکو۔ تو کوٹ یہیں سے اٹھا کے جانا ہے، گرم کپڑے یہیں سے اٹھا کے جانے ہیں۔ جب یہاں سے گرم کپڑے اٹھائیں گے، کوٹ اٹھائیں گے یا گرم چیزیں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ، جب اس جگہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ان چیزوں کا آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ چیزیں کام وہاں پہ آئیں گی، لیکن اٹھا کے آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ خالی ہاتھ اگر وہاں پہنچے تو وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، انتظام وہی ہے جو آپ کو خود کر کے جانا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ انسانی زندگی کے اندر یہی نمونے ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسافر ہو، آپ جا رہے ہو، اور جس جگہ جانا ہے وہاں پہ اس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگر وہ چیزیں یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی زندگی بڑی اطمینان سے گزرتی ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ لے کر جائیں تو وہاں پہ پھر انسان بہکا بہکا بھٹکا بھٹکا سرگردان تحیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا اسی مثال کو الٹ کر دیں کہ آپ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کی زبان آپ نہیں جانتے ہیں، جس زبان کو آپ نہیں جانتے اور اس معاشرے میں آپ چلے جاتے ہیں، زبان سیکھے بغیر جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی آپ کا آشنا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، تو یہ زبان وہیں سے سیکھ کے آؤ تاکہ اس معاشرے کے اندر جب جاؤ تو اپنی مشکلات کو سالو کر سکو۔ بس شفیع کام آئے گا انسان کے، کون سا؟ جس شفیع کو ہم نے یہاں دنیا میں انتخاب کیا ہوگا وہی شفیع ہماری وہاں پہ مدد کرے گا، اور جس کو بھی ہم بنا کے جائیں گے وہی ہماری وہاں پہ مدد کرے گا۔ یہیں سے شفاعت کا دوسرا رخ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیا شفاعت فقط ممدوح چیز ہے، یعنی صرف شفاعت حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، شفاعت سیئہ نہیں ہے؟ یا نہ، شفاعت دو قسموں تقسیم ہوتی ہے، ایک شفاعت حسنہ ہے، خیر ہے، اچھی ہے۔ اگر آپ نے شفیع اچھا انتخاب کیا ہے تو شفاعت بھی اچھی ہو جائے گی،
شفیع حسن ہے، شفاعت بھی حسنہ بن جائے گی، اور اگر شفیع خود برا ہے تو شفاعت بھی بری ہوگی۔ اسی لیے شفاعت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ شفاعت کا مفہوم جب بھی آئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شفاعت کا مفہوم مثبت ہے، نہ، شفاعت مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ۔ خوب، شفاعت حسنہ بھی ہے اور شفاعت سیئہ بھی ہے۔ برے لوگوں کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا اور برے لوگوں کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے علم و عمل کو برے لوگوں کی تقلید میں رہتے ہوئے استعمال کیا تو شفاعت بھی بری ہو جائے گی، شفیع بھی برا ہوگا، اور پوری زندگی ہمیں آخرت کی اسی شفیع کے ساتھ گزارنا ہوگی۔ لہٰذا ابھی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم شفیع حسن کو انتخاب کیا ہوا ہے یا شفیع سیئہ کو ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ بس قرآن کی نگاہ میں شفاعت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور شفاعت بری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو جہنم کی طرف ہمیں لے کے جائے گا وہ برا شفیع ہے، اور جو بہشت کی طرف ہمیں لے کے جائے گا وہ اچھا شفیع ہے۔ اب اس دنیا میں یہ دونوں کردار ہمیں نظر آتے ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر اچھے لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا تو وہ شفیع حسن ہوگا، شفاعت حسنہ ہوگی، اور شفاعت حسنہ ہمارے لیے کمال کا باعث بنے گی۔ اگر ہم نے برے افراد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنی تصویر ان کی طرح بنائی تو شفیع بھی برا ہے، شفاعت بھی بری ہے، اور شفاعت جو بری ہے وہ کہاں پہ لے کے جائے گی؟ ہمیں جہنم میں جھونک دے گی۔ بس اس اعتبار سے ہمیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم شفاعت حسنہ کے پیچھے ہیں یا شفاعت سیئہ کے پیچھے ہیں۔ خوب، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اپنا اپنا راستہ خود معین کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے اس راستے کا ایک انجام ہے، اسی راستے پہ جا نکلیں گے۔ فرض کریں آپ ایک ایسی گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں جو مغرب کی طرف جا رہی ہے، جو مغرب کی طرف جا رہی ہے، آپ اس میں سوار جب ہوں گے تو وہ آپ کو مغرب کی طرف ہی لے کے جائے گی، وہ آپ کو مشرق کی طرف کبھی نہیں لے کے جائے گی۔ آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے تصور یہ کریں کہ ہم مشرق پہنچ جائیں گے، یہ احمقانہ توقعات ہیں، احمقانہ امیدیں ہیں۔ وہ امید وہی ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے مقام عمل میں اپنایا ہوا ہے، عمل جیسا ہوگا امید ویسی ہونی چاہیے، عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بس شفاعت سیئہ بھی ہے اور شفاعت حسنہ بھی ہے، اس اعتبار سے شفیع اچھا بھی ہو سکتا ہے، شفیع برا بھی ہو سکتا ہے۔ فقط ذہن میں یہ نہ ہے کہ جب بھی لفظ شفاعت کا تصور آئے تو فوراً ہم یہ کہیں کہ یہ شفاعت ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ شفیع اپنائیں گے، جس کے نقش قدم پہ چلتے ہو اپنی تصویر بنائیں گے، آپ کو نتیجہ وہی ملے گا۔ بعض دیگر جو شفاعت کی دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ آیا شفاعت فقط گناہوں سے ہوتی ہے، یعنی گناہ کار کو شفاعت کی ضرورت ہے، تو جو اچھا انسان ہے اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہم نے عامیانہ تصور یہ بنایا ہوا ہے کہ شفاعت کا تعلق ہمیشہ گناہوں سے ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو شفیع آ کر ہماری مدد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور خداوند عالم ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے، گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے ہمیں کمالات کی طرف گامزن کر دے گا۔ ہمارا عامیانہ تصور یہی ہے، جبکہ قرآن سے پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شفاعت تین طرح سے ہوتی ہے، یا شفاعت کے نتیجے میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یہ بھی شفاعت ہے، یعنی سزا زیادہ ملنی تھی، جس کو آپ نے شفیع بنایا اس شفیع کی حرمت کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے عذاب میں کمی کر دی۔ عذاب میں کمی کرنا، تخفیف عذاب، یہ بھی شفاعت ہے۔ یا تخفیف کے بعد اصلاً گناہوں سے درگزر کر دینا، یہ بھی شفاعت کی دوسری قسم ہے۔ پس پہلی قسم عذاب میں تخفیف ہونا ہے، دوسری قسم کیا ہے
کہ اصلاً گناہوں کو سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے شفیع کو جب آپ بروئے کار لاتے ہیں، اور شفیع ہماری خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر شفاعت جب کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس عذاب کا انسان مستحق ہوتا ہے وہ عذاب ٹل جاتا ہے، پورے کا پورا، تخفیف کی بات نہیں ہو رہی، ہلکا نہیں ہوتا، پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نا، انسان اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، عمل کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، علم ایسا ہے جو علم انسان کے کمالات میں معاون ثابت ہوتا ہے، عمل ایسا ہے جو عمل انسان کو کمالات کی طرف گامزن کرتا ہے، اور زندگی میں ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ آیا یہ بھی منزل کمال تک جانے کے لیے شفیع کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ بھی شفیع کا محتاج ہوگا۔ جس شفیع کو دنیا سے لے کے جائے گا وہ شفیع اس کے ترفیع درجہ کا سبب بنے گا، یعنی ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے جو عذاب کا باعث بنے، لیکن بہشت اور لقاء اللہ کی منزل پر جانے کے لیے درجات میں بلندی کا باعث بن جاتا ہے اگر ہم نے ایسا شفیع اپنایا ہے جو شفاعت کرے، اور شفاعت کرنے کے بعد کیا کرے؟ ہمارے درجات میں رفعت اور بلندی کا باعث بنے۔ یہاں پہ بھی اس شفیع کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں ایک انسان ہے جس نے کاغذ اور قلم کے ذریعے اپنی جو تصویر اس کو دکھائی گئی تھی کہ یہ تصویر آپ نے بنانی ہے، اور وہ تصویر اس نے اسی طرح بنا لی۔ بنانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس نے کاغذ اور قلم کا استعمال کیا، اپنا ٹائم بھی خرچ کیا، ٹائم خرچ کرنے کے بعد تصویر بنا لی۔ تصویر بنانے کے بعد وہی بنائی جو اس کو کہی گئی تھی، لیکن تصویر کے ساتھ سائیڈ میں کوئی حاشیہ خوبصورت نہیں لگایا ہے جو اس تصویر کی خوبصورتی میں زیبائی کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تصویر آپ نے صحیح بنائی ہے، لیکن تصویر کے ارد گرد جو آپ نے پھولوں کے ساتھ اس تصویر کو سجایا نہیں ہے، جس سے تصویر زیادہ خوبصورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پہ پھر شفیع کیا کرتا ہے؟ اسی تصویر کے ارد گرد پھولوں سے اس کو مزین کر کے تصویر اپنے سامنے جب پیش کرتا ہے، تصویر میں خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ جب تصویر میں خوبصورتی بڑھتی ہے، اسی خوبصورتی کے اضافے کا نام ہے ترفیع درجہ۔ بسا اوقات انسان بہشت میں پہنچ جاتا ہے، لقاء اللہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، لیکن سائیڈ میں جو حاشیہ ہوتا ہے جس سے مزید خوبصورتی اس کے وجود کے اندر آئے وہ نہیں ہوتی۔ اس ترفیع درجہ کے لیے ہمیں شفیع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے روایات کا مضمون یہ ہے، ظاہراً پیغمبر اسلام سے یہ حدیث ہے جس کا مضمون یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اچھے افراد ہیں، گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انسانی تصویر اچھی بنائی ہے، مکمل کی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری چادر کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی جب تک وہ میری ذات کا سہارا نہیں لیں گے ان کے درجات میں رفعت نہیں آئے گی، بلندی نہیں آئے گی۔ پس یہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی پیغمبر اسلام کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء نے کوئی گناہ کیا ہے، یا ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے، یا ان سے کوئی کمی کاستی رہ گئی ہے۔ نا، تصویر ان کی مکمل تھی، مکمل تصویر میں مزید زیبائی اور خوبصورتی اور حسن کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو حسین عالم ہے، جس کو خداوند عالم نے پوری کائنات کے حسن کے طور پہ مبعوث کیا ہے، وہ پوری کائنات میں حسن پیدا کرتا ہے۔ تو پھر ایسے شفیع کو انتخاب ہمیں کہاں پہ کرنا ہے؟ دنیا میں اس کو انتخاب کریں، دنیا میں اس کے ساتھ اپنا رابطہ اور ناطہ قائم کریں تاکہ قیامت کے دن وہ آپ کے کام آئے۔ بس یوں نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ لیں، نا، وہاں پہ دامن پکڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین کا دامن اسی دنیا سے پکڑ کے جانا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ علم و عمل کے سائے میں اپنے آپ کو امام کے علم و عمل کے سائے میں ڈھالنا ہے۔ جتنا
ہمارا علم و عمل امام اور معصوم کے علم و عمل سے ملتا جلتا ہوگا، اتنی ہماری شباہت امام سے ہوگی، اتنی ہی مقدار میں امام ہمارا شفیع ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ ہیں امتحانات دینے سے پہلے خاص اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا، یہ ٹیوشن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جب کمرہ امتحان میں جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کمرہ امتحان میں جا کے فیل ہو گئے، کیا ہوا؟ کیونکہ پیچھے استاد کوئی اتنا مضبوط استاد ہم نے انتخاب نہیں کیا تھا، اور اس نے خوب محنت نہیں کروائی، کتابیں حل نہیں ہوئی، کمرہ امتحان میں جا کے بیٹھ گئے، جو بھی سوال آتا ہے جواب معلوم نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے ایسے استاد کا انتخاب کرو جو ٹیوشن کی صورت میں آپ کو اتنا تیار کر دے کہ آپ جب کمرہ امتحان میں جائیں آپ پہ کوئی خوف طاری نہ ہو، کوئی جھجک طاری نہ ہو۔ ہیں ایسے افراد ہوتے ہیں، البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک طبیعی سا اثر ہوتا ہے، انسان جب کمرہ امتحان میں جاتا ہے یا ممتحن کے پاس جاتا ہے خوف طاری ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پہ اعتماد نہیں ہوتا، یا جو پڑھا ہوتا ہے صحیح سے نہیں پڑھا ہوتا۔ اگر ایک ایسا طالب علم ہے جس نے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا بھی ہے، استاد بھی زبردست انتخاب کیا ہے، اور استاد نے محنت بھی کی ہوتی ہے، اب یہ جب کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اصلاً پریشانی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل تیاری کے ساتھ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جب موت کا نام آتا ہے پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، موت کا سنتے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیاری نہیں کی ہے۔ قبر سے ڈر لگتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ وہی امتحان کا کمرہ ہے، جاتے ہیں وہاں پہ عالم برزخ میں ڈرتے رہتے ہیں کیا ہوگا۔ خوب بعض ایسے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب موت کا سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر میدان کربلا کی طرف جب روانہ ہوئے، راستے میں جب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے حالت منامیہ میں وہ سارے واقعات کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوئے تو زبان پہ کلمہ استرجاع بیان کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر پلٹ کر سوال کرتے ہیں بابا سے کہ بابا کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، اور موت اس قافلے کی طرف آ رہی ہے، اور بہت جلد ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا سوال کیا بابا؟ السنا علی الحق، آیا ہم تیاری کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ جو نصاب پڑھا ہے خوبصورت، جس معلم نے پڑھایا ہے زبردست، اور پوری مکمل تیاری کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، السنا علی الحق؟ قال بلا، وہ فوراً کیا کہا؟ پھر اذن لا نبالی بالموت، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس پہ جا گریں یا وہ ہم پہ آ جائے، فرق نہیں کرتا ہے۔ جو تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور جو تیاری کے بغیر ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ اور اکثر بشریت چونکہ دین پر نہ چلنے کے نتیجے میں ہمیشہ سرگردان ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی موت سے ڈر لگتا ہے، کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، کبھی برزخ کے حالات سے ڈر لگتا ہے، کبھی قیامت کے حالات سنتے ہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے پیچھے تیاری نہیں کی ہوتی، اس لیے خوف ہوتا ہے۔ بس شفاعت کے باب میں اگر انسان نے شفیع ایسا انتخاب کیا ہے جو پوری بشریت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اور ہم علم و عمل میں اس کے پیروکار ہیں، اور اس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ہم نے شفیع کو یہیں پہ انتخاب کر لیا ہے، تو جتنا شفیع طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ جس کی شفاعت کرنی اس کے درجات میں رفعت اور بلندی کا سبب بن جائے گا۔ پس تیسری قسم شفاعت کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، کبھی تخفیف عذاب کا باعث بنتی ہے، اور کبھی محو عذاب کا باعث بنتی ہے، عذاب محو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی عذاب ہوتا نہیں ہے، گناہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ درجات کے اندر شفیع کی شفاعت کے نتیجے میں بلندی آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اب آتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف۔ قرآن کی آیات 3 گروہوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔
بعض آیات یہ کہتی ہیں کہ اصلاً شفاعت ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں کہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں بہت سی ایسی آیات ہوتی ہیں جن میں شفاعت کی نفی کی کہ اگر شفاعت نہیں ہے، وہ آیات بھی موجود ہیں وہ گروہ۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ شفاعت فقط خدا کے لیے ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت جتنی کی جتنی اگر ہے بھی صحیح تو مختص ہے خدا کے ساتھ۔ جب ان آیات کو انسان پڑھتا ہے تو فوراً عقیدہ بنا لیتا ہے، وہ کیا کہ شفاعت اگر حق کے خدا ہے اور خدا کے ساتھ خاص ہے تو پھر خدا کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہابیت کا عقیدہ کیا بنتا ہے کہ اگر غیر اللہ کو شفیع بناتے ہو تو یہ شرک ہے اور مشرک کی کوئی جائے گاہ نہیں ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ شفاعت ساری کی ساری شفاعت کا انحصار ذات احدیت میں ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنے کا، غیر اللہ کو شفیع نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے۔ تیسرا گروہ آیات کا وہ ہے جو کہتی ہیں کہ شفاعت ہے اور غیر خدا کے لیے بھی ہے۔ وہ لوگ جن کو خداوند عالم نے اجازت دی ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ بس پہلا گروہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہے، دوسرا گروہ کہتے ہیں شفاعت ہے لیکن خدا کے ساتھ مختص ہے، تیسرا گروہ وہ آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اجازت دی ہے وہ شفیع بن سکتے ہیں، اور وہ بشریت کے وہ افراد جنہوں نے ان کو شفیع بنایا ہوتا ہے ان کی وہ مدد کریں گے، اور کس سے؟ خداوند عالم کی اجازت سے۔ آیات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 109 ارشاد ہوتا ہے یوم اذن، البتہ یہ نقطہ عرض کر دوں کہ جب بھی قرآن میں کلمہ یوم مطلق استعمال ہوتا ہے بغیر کسی قید کے، اس سے مراد عالم قیامت ہے، عالم معاشر ہے، چونکہ یوم کا معنی ہوتا ہے ظہور، روشنائی، عیاں ہو جانا، واضح ہو جانا۔ دنیا میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باطن کیسا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری باطنی شکل کیسی ہے معلوم نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے یہ تاریکی میں ہے، اسی تاریکی کو لیل کہا جاتا ہے۔ لیل کا دوسرا مثال خود پوری دنیا ہے، دنیا کو لیل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی حیوانی شکل میں ہیں، ملکوتی شکل میں ہیں یا انسانی شکل میں ہیں، فرشتے کی شکل ہم نے اپنائی ہوئی ہے یا انسانی شکل اپنائی ہوئی، معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو لیل کہا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ باطن پورا ظاہر ہو جائے گا سب کے لیے۔ جب باطن سب کے لیے ظاہر ہوگا تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے باطن میں کون سی چیز پوشیدہ تھی کہ آج وہ ظاہر ہوگی ہے۔ اسی ظہور کو لفظ یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ یوم جب مطلق ہو اس سے مراد عالم قیامت ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، یعنی اس کا مطلب ہے شفاعت ہے، شفاعت بعض لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی اور بعض لوگوں کو فائدہ دے گی۔ جن کو فائدہ دے گی ان کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مرضی پروردگار ہوں، خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں۔ بعد میں عرض کریں گے کہ جن کی شفاعت کرنی ہے ان کے اندر کون سی خصوصیات ہوں اور جو کرے گا ان کی شرائط کیا ہیں۔ بس یہ آیات بتاتی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اجازت دی ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں انشاءاللہ بعد میں شرائط ہوں گی۔ خب اگر آپ شفاعت کے بارے میں نظریہ بتانا چاہتے ہیں تو ان تین آیات کو ملا کر پھر نتیجہ لیں کہ شفاعت ہے یا نہیں۔ خب اگر ہے اور قرآن نے کہا ہے قل للہ شفاعت جمیعا، یعنی اولاً و بالذات پہلا حق شفاعت کا کس کو ہے؟ خداوند متعال کو ہے، اور خداوند عالم کے بعد
جس پر خدا راضی ہو جائے یا جس کو اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کو خداوند عالم نے اذن دیا ہوا ہے وہ کون ہیں؟ اب وہ متعدد گروہ ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء ہیں، خدا نے ان کو اجازت دی ہے۔ دوسرے درجے میں شہداء ہیں، خداوند عالم نے شہید کو یہ وعدہ دیا ہے کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں علماء ہیں، علماء کو خداوند عالم نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ اپنی اپنی سطح علمی کے مطابق، اپنے اپنے درجات کے مطابق شفاعت کر سکتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں وہ لوگ جو طلاب دینی ہیں، دین کی طلب کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے طالب علم بن جاتے ہیں، طالب علم دینی بن جاتے ہیں۔ اور روایات کے مضمون ایسے ہیں کہ اگر طالب علم واقعاً طالب علم ہو تو جیسے ہی قبرستان سے گزرتا ہے تو ایسا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان طلاب دینی کی وجہ سے ان سے عذاب کو اس لمحے کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شفاعت کا یہ بھی نمونہ۔ البتہ اور بھی ہیں، مثلا نماز شفیع ہے، روزہ شفیع ہے، توبہ شفیع ہے، صدقہ شفیع ہے، صلہ رحمی شفیع۔ یہ سارے وہ موارد ہیں کہ جن کے سائے میں ہماری اور آپ کی تصویر مکمل ہوگی۔ پس شفاعت کی دنیا میں اگر ہم آیات کو آپس میں ملا کر نتیجہ لینا چاہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شفاعت برحق ہے، ایک اولاً و بالذات خداوند عالم کا حق ہے، ثانیاً خداوند عالم نے جن لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے یا جن سے راضی ہے ان کو حق شفاعت ہے، اور جس طرح سے انسان کا درجہ وجودی ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ دوسروں کی شفاعت کرتا رہتا ہے۔ مثال عرض کروں، دیکھیں کبھی آپ کے پاس توانائی ہوتی ہے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی، تو جب آپ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان آمادہ کرتے ہیں، تو آپ کے دسترخوان پہ 10 آدمی آ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ جب 10 آدمی کھانا کھا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دسترخوان میں گنجائش 10 آدمیوں کی تھی۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایک آدمی کو بھی کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے بعد 100 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی توانائی ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دسترخوان اسی اعتبار سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ شفیع یعنی جو شفعاء ہوں گے ان کے بھی درجات ہیں، اور وہ درجات کس اعتبار سے ہیں؟ ہر ایک کا درجہ کمالی دیکھتے ہوئے وہ شفاعت کرے گا۔ وہ جس کا جتنا درجہ وسیع ہوگا وہ اتنی وسعت سے بشریت کے افراد کی شفاعت کر سکتا ہے۔ لیکن جن کی شفاعت ہونی ان کے اندر کون سی شرط ہے؟ دیکھیں، جن کی شفاعت کی جائے گی، ایک ہے جو شفاعت کرے گا اور ایک وہ شخص ہے جس کی شفاعت کی جائے گی۔ وہ جو شفاعت کا حقدار بنتا ہے اس کے اندر کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ خداوند عالم نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں، ایک حسن فاعلی اور دوسرا حسن فعلی۔ جس کے اندر یہ 2 رکن ہوئے شفیع اس کی شفاعت کرے گا۔ حسن فاعلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی ذات پاک ہو اور پاک ذات سے اعمال پاکیزہ صادر ہوں۔ اگر اعمال پاکیزہ صادر ہو رہے ہیں اور ذات بھی اس کی پاک ہے، یہ 2 شرطیں جب اپنے اندر پیدا کر لے گا یہ مستحق ہو جائے گا شفاعت کا۔ ذات کیسے پاکیزہ ہوتی ہے؟ ذات پاکیزہ ہوتی ہے عقیدے سے، اور عقیدے کے اندر جب عمل پاکیزہ آ جاتا ہے تو یہ انسان کمال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ پس عمل کیا کرتا ہے؟ اس ذات کی پاکیزگی کو مزید بڑھا دیتا ہے، جبکہ عقیدے کے سائے میں انسان نے اپنی ذات کو پاکیزہ بنایا ہوتا ہے۔ ایک بات اخلاقی اور علم اخلاق کے اندر بیان ہوتی ہے اور اکثر ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنا برا انسان ہے، یہ کتنا غلط آدمی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ وہ ایک گناہ کیا، چھوٹا سا غلطی ہوئی اس سے،
اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کتنا برا آدمی ہے، کتنا برا انسان ہے۔ روایات میں اور علم اخلاق میں منع کیا گیا یہ نہ کہو، بلکہ کیا کہو کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن یہ کام غلط کیا ہے اس نے۔ امانت داری سے کام لینا چاہیے نا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ذات الگ ہے، عمل الگ ہے۔ عمل میں ممکن ہے کوتاہی ہو جائے، اور کوتاہی ممکن ہے جہالت کی وجہ سے ہو، ممکن ہے نادانی کی وجہ سے ہو، ممکن ہے غفلت کی وجہ سے ہو، کئی ایک اسباب ہیں۔ غلطی سرزد ہو جاتی ہے انسان ہے، نسیان باعث بن سکتا ہے، غفلت باعث بن سکتی ہے، یا اور ایسے موانع آ جاتے ہیں جن موانع کی وجہ سے انسان کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے بھی کہا کہ اہم ترین شرط کاملاً شفاعت کو پانے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ذات پاکیزہ ہو یعنی عقیدہ درست، اور عمل پاکیزہ ہو، عمل کی دنیا میں بھی پاکیزہ ہو۔ اگر ایسا انسان جو حسن فاعلی اور حسن فعلی دونوں پر فائز ہوں تو جس کو شفیع بنائے گا وہ اس کی مکمل شفاعت کرے گا۔ لیکن پھر خداوند عالم نے تخفیف دی کہ اگر آپ کی ذات حسن فاعلی پسندیدہ ہے یعنی عقیدہ آپ کا صحیح ہے، عمل میں کوتاہی اگر ہو جائے تو شفیع اس عمل کو جبران کر دیتا ہے۔ لہذا اہم ترین رکن کیا ہے؟ حسن فاعلی کی دنیا میں آپ کو خداوند عالم کی مرضی کے مطابق بناؤ، پسندیدہ بناؤ۔ قرآن نے کلمہ استعمال کیا ہے ارتضاء، زندگی مرتضی ہو، پسندیدہ ہو، جس پہ خدا کی رضایت ہو۔ اور وہ ایک ہی چیز ہے کہ اعمال کی دنیا میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے وہ قابل جبران ہے، لیکن عقیدے کی دنیا میں اگر کوتاہی ہوگی وہ قابل جبران نہیں ہے۔ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوری فقہ پڑھیں، توضیح المسائل میں کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، اس کے روزے رکھوا سکتے ہیں، اس کا چھوٹا ہوا حج انجام دلوا سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقات دے سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے پیسے دے کے عقیدہ ٹھیک نہیں کروا سکتے۔ لہذا اصلی ترین رکن مشمول شفاعت ہونے کے لیے عقیدے کی دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے جائیں۔ اس لیے خداوند عالم نے پورے قرآن میں جس چیز کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان پھر عمل صالح، ایمان پھر ایمان وہ ہے جو حسن فاعلی بنتا ہے، ایمان وہ ہے جو انسان کا عقیدہ بنتا ہے، ایمان وہ ہے کہ جس سے انسان کی ذات پاکیزہ بنتی ہے۔ اس عقیدے کے سائے میں جو عمل وجود میں آئے گا اس سے ہماری ذات اور زیادہ پاکیزہ ہو جائے گی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے اگر عقیدے میں جھول ہوئی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہوا اور عمل کی دنیا میں کوتاہی رہ جائے گی تو شفیع آ کر اس کو کانٹ چھانٹ کر کے صحیح کر دے گا۔ مثال پھر عرض کروں، مثلاً ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذ اور قلم کو ہم نے قلم کی پوری سیاہی لگا کے کالا کر دیا۔ کالا کرنے کے بعد اب شفیع کیا کرے؟ اس کو کہاں سے ٹھیک کرے؟ اب یہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے گنجائش رکھی اس صفحے کے اوپر، تصویر تھوڑی سی بنائی لیکن تھوڑی بنی اور تھوڑی چھوٹ گئی، وہ جو چھوٹ گئی ہے شفیع آ کر اس کو مکمل کر دے گا۔ جو عمل کی دنیا میں رہ جاتا ہے کام وہ قابل جبران ہے، لیکن جو عقیدے کی دنیا میں رہ جائے گا وہ قابل جبران نہیں ہے۔ اسی لیے عقائد کی دنیا میں آپ کو محتاط انداز میں چلنا ہے، چونکہ اس کی ذات میں آپ کا زیادہ رول ہے۔ اگر عقیدے کی دنیا میں کیا ہو، آپ کا عقیدہ ائمہ طاہرین کے ساتھ ملتا ہے تو پھر عمل کی دنیا میں اگر کوئی کمی کاستی رہ جائے گی تو جو شفیع ہوگا اس کو پورا کر دے گا۔ اسی لیے آگا مستحب ہے، یہ علم دین میں ذکر ہوا ہے کہ کم از کم اپنی وصیت لکھنا بعض موارد میں واجب ہے اور بعض موارد میں مستحب ہے۔ اور اس استحباب میں ایک چیز شامل ہے کہ جب وصیت کرو تو سب سے پہلے وحدانیت کا اقرار کرو۔ اور بعض جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ اپنی وصیت نامے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ جس عقیدے کا امام صادق علیہ السلام حامل ہے اگرچہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنی ذات کو اس طرح سے اس کے حوالے کر رہا ہوں جو اس کا عقیدہ ہے میرا وہی عقیدہ ہے۔
جس چیز کو وہ مانتا ہے میں مانتا ہوں، جس چیز کا وہ انکار کرتا ہے اس کا میں بھی انکار کرتا ہوں اجمالی طور پہ۔ البتہ اگر تفصیل کی دنیا میں وہ عقیدہ معلوم بھی ہو جائے کہ امام صادق علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا، تو وہ انسان کی ذات میں نورانیت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہیں سے دیکھیں خداوند عالم نے کہا کہ انسان جب علم اور عمل سے اپنی ذات بناتا ہے، علم اور عمل میں اصل کون ہے اور فرق کون ہے؟ علم اصل ہے، عمل فر ہے۔ اسی لیے فر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن علم کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یعنی جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو عمل سے اس کا ہاتھ ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، کوتاہ ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم اور معارف اور عقیدہ وہ کیا؟ وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا لطف ہے۔ یعنی ایک ہمارا سلسلہ بند ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ قلم عمل ہمارا چھن جاتا ہے لیکن قلم علم باقی رہتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا حسن فاعلی یعنی آپ کی ذات پہنچتی ہے عقیدے کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، پسندیدہ ذات کی شکل میں اللہ تک آپ کی ذات جائے گی۔ لیکن وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس میں مزید بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب چھوڑ کر جاؤ دنیا میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جاؤ، جب یہ عمل کریں تو ان کے عمل کرنے سے ہمارے عقیدے میں، ہمارے حسن فاعلی میں، ہماری ذات میں ترفیع اور رفعت کا باعث بن جائیں۔ اگر یہ کر کے جائیں، ایسے اعمال اپنے چھوڑ کے جائیں، وہ اولاد صالح ہو یا وہ کوئی مکتب دینی ہو یا کوئی مسجد ہو یا ایسا امام بارگاہ جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی جب تک یہ عمل باقی ہے انسان کے حسن فاعلی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، انسان کے ترفیع درجہ کا باعث بنتا ہے، انسان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ عمل یہیں پہ ختم ہو جائے اور انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس عمل میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ قابل جبران ہے اور شفیع اس کو جبران کر دے گا۔ لیکن ذہن میں یہ رہے کہ شفاعت کا معنی سفارش نہیں ہے۔ سفارش کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کے نتیجے میں سزا کا مستحق ہوتا ہے، وہ جب سزا کا مستحق ہوتا ہے پارٹی بازی کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، سزا ختم ہو جاتی۔ آیا خدا کے کارخانے میں بھی یوں ہے؟ یہ سفارش تو ممدوح ہے، یہ ظلم ہے نظام کائنات میں۔ پھر شفیع کیا کرتا ہے؟ شفیع کہتا ہے کہ اپنے اندر استعداد پیدا کرو، میں تمہیں اوپر لے کے آؤں گا۔ جب ہم نے اپنے اندر استعداد پیدا کی تب شفیع ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا۔ اب وہ جو موانع ہیں شفاعت کے لیے وہ کون سے ہیں؟ خداوند عالم نے فقط 2 معنی ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ یعنی اگر یہ 2 معنی ہیں تو جو شفعائے حق ہیں وہ اس شخص کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک شرک ہے اور دوسرا کفر ہے، اور دونوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شرک کرتا ہے، شرک والے کو معصومین کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے انبیاء نے جب نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی، تو کیا کہا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی حالت اسلام میں دنیا سے جانا ہے، کفر اور شرک سے آلودہ ہو کے دنیا سے نہیں جانا، کیونکہ اگر کفر اور شرک سے آلودہ ہو کے گئے شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ بس ایک ہی چیز ہے جس کو خداوند عالم نے کہا کہ اگر کفر اور شرک جیسی نجاست سے انسان آلودہ ہے اس کو شفاعت شامل حال نہیں ہوگی۔ جو شفاعت کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں اگر وہ اس درجے پہ نہیں ہیں کہ جس پہ خداوند عالم نے ان کو اجازت دے رکھی ہے تو وہ شفیع بھی نہیں بن پائیں گے۔ یہاں سے سلسلہ باس کا آگے بڑھ جاتا ہے سوال و جواب کی صورت میں۔ چند ایک اشکالات میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، اگر کچھ رہ گئے تو وہ بھی باس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے آخر باس میں۔ پہلے البتہ یہ سارے اشکالات وہابیوں کی طرف سے ہیں اور چونکہ صحیح معنوں میں سمجھے نہیں ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض کہتے ہیں کہ اگر انسان نے گناہ کیا ہو، گناہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مستحق
عقاب ہے، درست ہے؟ گناہ کیا، گناہ کرنے کے نتیجے میں یہ مستحق عقاب ہے، اور اگر شفیع بیچ میں آئے اور اس کا عقاب ختم ہو جائے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا عقاب دینا حق تھا یا ظلم، حق کا، چونکہ گناہ کیا ہے، عقاب کرنا کیا ہے؟ حق ہے، عدل ہے، عدالت کے عین مطابق ہے، وہ جو حق کے مطابق ہے اس کو اگر شفیع کے ذریعے سے ختم کیا جائے تو وہ جو عذاب ختم ہو رہا ہے وہ بتاؤ ظلم ہے یا نہیں؟ وہ ظلم ہے۔ پس اگر شفیع آتا ہے اور کسی گناہ کار کی شفاعت کرتا ہے تو یہ بتاؤ کہ یا شفاعت کرنا ظلم ہے، یا اگر شفاعت نہ کی جائے تو عذاب دینا عین عدالت ہے، اور شفیع کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ٹل جاتا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے اگر شفاعت کو مانا جائے تو ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ظلم اصل دائرہ دین میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا شفاعت کرنا عدالت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عقاب کرنا، عذاب دینا عدالت کے مطابق ہے۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ جواب دیکھیں، عدل اور ظلم آپ نے پڑھا ہے منطق میں، عدل اور ظلم یہ آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ منطق میں، بس اوقات یہ تقابل کی اقسام میں تضاد اور نقیضین، تضایف اور عدم و ملکہ، ملکہ اور عدم و ملکہ۔ ابھی موٹی سی وہ دو مفہوم جو آپس میں نقیضین ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے؟ امر مثبت، دوسرا امر منفی، وہاں پہ نقیضین ہوتے ہیں۔ جہاں پہ دونوں امر وجودی ہوں اور قابل جمع نہ ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضدین۔ مثلا سیاہی اور سفیدی، سیاہی بھی امر وجودی ہے اور سفیدی بھی امر وجودی ہے، لیکن ایک جگہ پہ ایک وقت جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ضدین۔ خوب آپ نے کہا کہ عذاب دینا کیا ہے؟ عین عدالت ہے۔ خوب ادھر سے عذاب کو ہٹا دینا آپ نے کہا یہ ظلم ہے، تو آپ نے سمجھا کہ یا عدل ہے یا ظلم ہے، یعنی تیسری حالت اس میں اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نقیضین ہوئے تو پھر تیسری حالت نہیں ہوگی۔ نقیضین میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان اور لا انسان میں کوئی تیسری صورت قابل فرض، لیکن ضدین میں تیسری صورت قابل فرض ہوتی ہے۔ آپ درست ہے کہ سیاہی اور سفیدی ایک جگہ جمع، لیکن ممکن ہے دونوں ہی نہ ہوں، کیا ہو؟ رنگ سرخ ہو جائے، رنگ سرخ نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے۔ آپ نے کہا کہ شفاعت ظلم ہے یا عذاب دینا عدل ہے، یا عدل ہے یا ظلم ہے، اور چونکہ شفاعت ظلم کا باعث بن رہی ہے اس لیے شفاعت نہیں ہے۔ عزیز، اصلا ظلم اور عدالت ممکن ہے نہ عدل ہو نہ ظلم ہو، بلکہ شیء سوم ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ تفضل ہو۔ تفضل جو خداوند عالم کی طرف سے آتا ہے، یہ تفضل نہ عدل ہے اور نہ ہی ظلم ہے۔ عدل کیوں نہیں ہے؟ چونکہ تفضل کا معنی ہی یہی کہ آغا آپ نے جو کام انجام دیا تھا آپ کو اس پہ اجر نہیں ملنا چاہیے، اور خداوند عالم جب اس کو اٹھا لیتا ہے ظلم بھی نہیں ہے۔ ظلم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خدا ارحم الراحمین ہے، آپ کے اندر کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو عذاب نہیں کرتا۔ بس یوں نہیں ہے کہ جب بھی عذاب نہ کرے شفاعت کے نتیجے میں وہ ظلم ہو جائے۔ ظلم کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ دونوں فرد ایک جیسے ہوں، دونوں ایک ہی شرائط کے حامل ہوں، ایک کو دے دیں دوسرے کو محروم کر دیں، یہ ظلم ہے۔ لیکن اگر ایک ذات ایسی ہو جو کریم ہو اور وہ کسی کی گناہی غلطی سے اور کوتاہی سے چشم پوشی کرے تو اس کو عقلائے عالم ظلم نہیں کہتے ہیں بلکہ بزرگواری کہتے ہیں۔ مثال عرض کروں، باپ ہے، بیٹے سے کہتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ بیٹا یہ کام خبردار نہیں کرنا، اگر کیا تو میں یہ سزا دوں گا۔ بعد میں آتے ہیں بیٹے نے وہ غلطی کی ہوتی ہے، غلطی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باپ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کے بعد عقلائے عالم اس کی مذمت کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ کتنا بزرگوار انسان ہے، سامنے والے کی غلطی کے باوجود اس نے معاف کر دیا ہے، یہ تفضل ہے، یہ فضل ہے۔ پس شفاعت کے نتیجے میں اگر کسی انسان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے،
یہ تفضل ہے خدا کا. اسی لیے کہا ہے کہ شفیع بنا کر آؤ، شفیع کے سائے میں خداوند عالم اپنے تفضل سے کام لیتے ہوئے آپ کو معاف کر دے گا. بس یوں نہیں ہے کہ مسئلہ فقط عدل اور ظلم کے درمیان دائر ہے، نہ ایک ایسی چیز ہے، نہ عدل ہے اور نہ ہی ظلم ہے، بلکہ تفضل ہے خداوند عالم. یہ تفضل کہاں سے آتا ہے؟ تفضل کبھی اس کی صلاحیت اس انسان میں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ دین پسندیدہ لے کے آتا ہے، حسن فاعلی لے کے آتا ہے. حسن فاعلی کی کوتاہی ہوتی ہے، حسن فاعلی کی وجہ سے حسن فعلی کا جبران کر دیا جاتا ہے ایک. اور کبھی کبھی حسن فاعلی ہوتا ہے، حسن فعلی نہیں ہوتا، یعنی عمل میں کوتاہی رہ جاتی، خدا اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شفیع کا احترام کرتے ہوئے خداوند عالم اس کی غلطی سے درگزر کر لیتا ہے. بس یہ تفضل ہے. تفضل کبھی اس کی استعداد خود اس شخص میں ہوتی ہے، یا تفضل خود خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے، یا تفضل اس شفیع کی بنیاد پہ ہوتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں، ایک فرض کریں بیٹا ہے کسی کا اور باپ اس پہ ناراض ہوتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اور گھر سے نکالنے کے بعد وہ بچہ جاتا ہے کسی ایسے شخص کو جو اس کے باپ کا محبوب اور دوست ہوتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ باپ مجھ سے ناراض ہے اور میں نے ایسی کوتاہی کر دی ہے، تو آپ کیا کرو؟ آپ میرے ساتھ چلو، آپ کو دیکھتے ہوئے باپ مجھے معاف کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ شفیع کی عظمت ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم کا تفضل ہوتا ہے. اس تفضل کے سائے میں اس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. خوب، یہ ایک سوال، البتہ کئی ایک سوال ہے، میں چند ایک طرف اشارہ کروں گا، باقی انشاءاللہ آپ پہ چھوڑ دوں گا. ایک اور اشکال جو اہل یہ سلفیوں اور وہابیوں کی طرف سے ہی ہے کتابوں کے اندر، وہ یہ کہ شفاعت کا جھانسا دینا، لوگوں کو شفاعت کا امیدوار کرنا، یہ باعث بنتا ہے کہ یہ دین کے مقابلے میں جری ہو جائیں، دین پہ عمل نہیں کریں گے. اگر ان کو امید ہوگی، مثلا فرض کریں، جس طرح ہوتا بھی ہے معاشرے میں جا کر دیکھیں، مثلا ہم کام کرتے ہیں ایسے، دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور دین کی مخالفت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جی دیکھا جائے گا نا کل قیامت کے، امام حسین تو ہے نا، مولا تو ہے نا، یہ وہ شفاعت تو کر دیں گے نا. وہ جب یہ شفاعت کریں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے دین کی مخالفت کی. کا یہ شفاعت کا نظریہ اپنانا یہ باعث بنتا ہے کہ جرأت پیدا ہو مولا کے خلاف، اور مولا کی معصیت اور نافرمانی کرنا انسان شروع کر دیتا ہے. وہ اس لیے شفاعت نہ عقلاً قابل قبول ہے، نہ شرعاً قابل قبول ہے. جواب کیا ہے؟ پہلا جواب نقضی، دوسرا جواب حلی. جواب نقضی یہ ہے کہ اگر شفاعت اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ مولا کے خلاف انسان جرأت پیدا کرتا ہے، معصیت کرنے کے میدان میں اتر آتا ہے، تو پھر توبہ بھی ایسے ہی ہے. خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ اگر تم گناہ کرتے ہو تو مایوس نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور وعدہ کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی ہیں سارے معاف کر دے گا. وہ پھر اس کا مطلب توبہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ استدلال ہے کہ شفاعت سے انسان مولا کی مخالفت میں جرأت پیدا کرتا ہے، تو یہ جرأت توبہ کی دنیا میں بھی ہوتی ہے. پھر آپ توبہ کو بھی خلاف شرع سمجھو، جبکہ توبہ کو تم خود مانتے ہو. اگر یہی دلیل ہے کہ شفاعت کے نتیجے میں انسان کے اندر جرأت بڑھ جاتی ہے مولا کے خلاف مخالفت کرنے کی، یہ جرأت اور یہ تجری اور یہ جرأت توبہ کے اندر بھی موجود ہے، تو پھر توبہ کو بھی قبول نہیں کرو. جبکہ توبہ کے بعد میں آپ کیا کہتے ہو کہ خداوند عالم نے سارا دروازہ کھول رکھا ہے. نہ فقط کھول رکھا ہے بلکہ کیا کہا ہے خدا نے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ جب توبہ کا وعدہ کیا کرتے رہو گناہ، بالآخر آخر میں توبہ کریں گے خدا معاف ہی کر دے گا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بس اگر یہ دلیل ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پہ شفاعت کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اسی دلیل کے سائے میں توبہ کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ توبہ کو مانتے ہو. پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل شفاعت میں انسان مولا کی مخالفت کی جرأت پیدا نہیں کرتا، بلکہ معاملہ برعکس ہے. شفاعت میں معنی کیا کیا تھا؟ کہ شفاعت کا معنی ہے کہ مماثلت پیدا کریں شفیع کے ساتھ. جس شفیع کو آپ اپنا رہے ہیں اس شفیع کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اوصاف میں، صفات میں، کردار میں، سیرت میں. چونکہ معنی کیا کیا تھا شفاعت کا؟ عربی میں شفاعت کا معنی کیا ہے؟ جفت، زوج. زوج کیسے بنے گا؟
جب اس کے اندر مماثلت پیدا ہوگی شفیع کی. شفیع امید کرنے والی چیز ہے. شفاعت امید کی کرن ہے بشریت کے اندر. جب مجھے پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام میرے شفیع ہیں تو شفیع کب بنے گا؟ جب میرے اور امام حسین کے اندر ایسی صفات ہوں جو دونوں ملتی جلتی ہوں. تو شفاعت تو امید کا درس دیتی ہے، شفاعت تو مماثلت کا درس دیتی ہے. شفاعت سے تو انسان صفات کی دنیا میں شفیع کے قریب ہوتا ہے. جب شفیع کے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میدان عمل میں چل نکلتا ہے. نہ یہ کہ خدا کی معصیت کرتا ہے. وہ پہلے مفہوم شفاعت کو غلط بیان کرتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں. وہ اگر شفاعت کی حقیقت کو جس طرح کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور اہل لغت نے بھی بیان کیا ہے، شفاعت کیا ہے؟ یعنی وہ مسانخت پیدا کرو شفیع کے ساتھ، وہ اشتراکات پیدا کرو. جو شفیع وہ اشتراک جو پیدا کر، یعنی جو شفیع حسین کو بنانا چاہتا ہے وہ پہلے خود حسین جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ جرأت کر رہا ہے یا دین پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ دین پہ عمل کر رہا ہے. پس شفاعت امید کی کرن ہے، نہ مولا کے خلاف جرأت کا اظہار ہے. مولا کے خلاف جرأت کا اظہار نہیں ہے. اور جس طرح کہ معنی کیا، آپ کا شفیع کون ہوگا؟ جس شفیع کے اوصاف کو اپنا کر آپ نے اس کو اس جیسا بنایا، وہی آپ کا شفیع ہوگا. پھر مثال عرض کروں. دیکھیں یہ کھیل کی دنیا میں کتنے ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے پسندیدہ اور محبوب بن جاتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لباس انہی جیسا پہنیں گے، بالوں کا اسٹائل وہی بنائیں گے، بولنے کا انداز وہی اپنائیں گے. یہ جو اس کی طرح بن رہا ہے یہی حقیقت اس کو اپنا شفیع بنا رہا ہے. خوب جب یہ اسٹائل اپناتا ہے تو یہ اس کے مخالف جا رہا ہوتا ہے یا اس کے موافق جا رہا ہوتا ہے؟ موافق جا رہا ہوتا ہے. اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. شفاعت میں بھی یہی ہے کہ شفیع جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے انسان. تو شفاعت سے امید پیدا ہوتی ہے. شفاعت سے وہ صفات اور کمالات انسان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اس شفیع کی ذات میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. جب اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو میدان علم اور میدان عمل میں اس کی ذات کے ساتھ مشابہت بنانے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کا کیا بن جاتا ہے؟ شفیع بن جاتا ہے، اور یہ مشفوع لا بن جاتا ہے. بس البتہ اشکالات اور بھی بہت زیادہ ہیں جن کا نتیجہ یہی ہے کہ شفاعت کے اندر مشکل کیا ہے؟ شفاعت امید کی کرن پیدا کرتی ہے، جرأت پیدا نہیں کرتی ہے. شفاعت انسان کے اندر کردار کو زندہ کرتی ہے. شفاعت انسان کے اندر اوصاف اور کمالات کو زندہ کرتی ہے جو شفیع کی ذات کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس شفیع کے اوصاف کو اپنانے کے بعد اس کے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کے بعد اس کو اپنا شفیع بنا لیتا ہے. وہ شفیع جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد شفیع آ جاتا ہے، اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ عرض کیا تھا کہ یہاں سے کوٹ اور گرم کپڑے اٹھا کر جاتے ہیں. جب اٹھا کر جائیں گے تو ہوگا کیا؟ جب ٹھنڈے موسم میں پہنچیں گے تو یہ کپڑے اور یہ کوٹ یہ وہاں سارا آپ کے کام آئے گا. لیکن اٹھا کے کہاں سے جانا ہے؟ ادھر سے. بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی رابطہ کسی معصوم سے نہ ملتا ہو. نہ ملنے کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ان کو شفیع کے طور پہ نہیں اپنایا ہے. جب شفیع کے طور پہ نہیں اپنایا تو ہوگا کیا؟ قیامت کے دن وہ ہمارے کام بھی نہیں آئیں گے. قیامت کے دن کام اسی کے آئیں گے جس نے ان کو یہاں دنیا میں شفیع بنایا ہوا ہے. پس شفیع جو بنانا ہے علم اور عمل کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بنانا ہے، اور بنانے کے بعد کام کہاں پہ آئے گا؟ دنیا میں. البتہ یہ ایک پہلو تھا، آیا دنیا میں کام نہیں آئیں گے؟ شفیع دنیا میں کام میں نہیں آئیں گے؟ آتے ہیں، آپ جا کر دیکھتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ائمہ طاہرین کو، انبیاء کرام کو خداوند عالم نے بھیجا ہے آپ کو ابدی زندگی میں مددگار بنا کے بھیجا ہے. دنیا کی زندگی میں مددگار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو پھر کیا کریں؟ آپ بھی وہی رویہ رکھیں جو خدا نے کیا ہے. میں مثال کے ساتھ عرض کروں، کبھی کبھی ہم ائمہ کو ان کے مقام سے گرا دیتے ہیں. گرانے کے بعد وہ جو ان سے مطلب لینا ہوتا ہے وہ نہیں لیتے ہیں، اور جو نہیں لینا ہوتا ہے وہ فوراً جا کے لے لیتے ہیں. مثلا دیکھیں آج کل بھی امام زمانہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مولا میری مدد کر دے. وہ گمشدہ چیزوں کو تلاش کروانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں.
اور ہماری جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب تک ملتی نہیں ہمیں چین نہیں۔ وہ چیزیں جو ہماری ذات کا حصہ نہیں ہیں، وہ جب گم ہوتی ہیں تو ہم ائمہ کو بھی ان چیزوں کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد لیتے ہیں۔ اور کتنا کم عقل ہے یہ انسان کہ جس کی پوری ذات اس دنیا میں آ کے کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات کو تلاش کرنے کے لیے ہم امام کا سہارا نہیں لیتے، چیزیں جب گم ہوتی ہیں امام کا سہارا لیتے ہیں، اور جب خود گم ہوتے ہیں خود کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی امامت کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ یہ ایک ظلم ہے۔ وہ شفیع اس کے لیے ہوتے ہیں جو اپنی ذات گمشدہ کو تلاش کرنے کے صدد میں ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں ظاہر بن کر، تو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ وہ ایک جنرل سٹور ہے اور جنرل سٹور میں سب کچھ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ گوشت بھی ملے گا، دال بھی ملے گی، دودھ بھی ملے گا، چینی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، اور دودھ، چینی، چاول، دہی، روٹی لینے کے لیے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ چیزیں جو لے رہے ہیں یہ ذات سے باہر ہیں اور ان کے لیے وہ نہیں آئے، اگرچہ آپ مانگیں گے تو وہ دے دیں گے، یہ ایک الگ بات ہے، جب مانگیں گے تو دے دیں گے۔ لیکن کبھی اس تناظر میں گئے کہ مولا میں خود گم ہو چکا ہوں، میں آپ سے الگ ہو چکا ہوں، میں آپ سے دور ہو چکا ہوں۔ اور جب گم ہوتا ہے انسان دور ہو جاتا ہے معصومین سے۔ ہم نے کبھی اپنی ذات کو تلاش کرنے کے لیے امامت کا سہارا نہیں لیا۔ شفاعت اپنے آپ کو تلاش کرنے کا ذریعہ ہے، اور امام شفاعت کے ذریعے ہماری ذات کو ہمارے لیے واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ بس شفاعت کے باب میں ہمیشہ اپنی ذات کو ڈھونڈنے کے لیے ائمہ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو سیرت، علم، قول، عمل، کردار، ان سب میں معصومین کی مماثلت پیدا کریں، شباہت پیدا کریں، جیسے وہ تھے ویسے ہم بنیں۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی جو حلقہ معرفت سے ہم نے آغاز کیا۔ البتہ یہ آغاز کار ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، البتہ مختلف ابحاث کے سائے میں۔ ممکن ہے علمی شخصیات بدلتی رہیں، لیکن یہ انشاءاللہ حلقہ معرفت جاری رہے گا۔ اور خصوصاً شفاعت کا مشمول ہونے کے لیے، چونکہ اہم ترین رکن عقیدہ ہے، ایمان ہے، حسن فاعلی ہے، لہذا حلقہ معرفت کی جتنی ابحاث ہوں گی وہ حسن فاعلی کے عنوان سے منعقد کی جائیں گی، یعنی جتنی بھی ابحاث حلقہ معرفت میں بیان ہوں گی وہ عقائد سے مربوط ہوں گی۔ عالم زر کیا ہے، قضاء اور قدر کیا ہے، جبر و تفویض کیا ہے، خلود کی بات کیا ہے، عصمت کی بات کیا ہے، ولایت کا مرتبہ کیا ہے، امامت کون سی کڑی ہے، اور قیامت کے حالات کیا ہیں، ان قسم کی یہ ساری ابحاث انشاءاللہ ترتیب وار ایک کے بعد دوسری آہستہ آہستہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی انشاءاللہ تعاون فرمائیں ان افراد کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کہ آپ کی تشویق سے انشاءاللہ ان کے اندر اور شوق پیدا ہو، اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھرپور شرکت ان برادران کو تسلی کا باعث بنے گی، ان کے اندر جذبے کے اضافے کا باعث بنے گا، اور آہستہ آہستہ یہ بہتر سے بہتر قدم اٹھانے کے صدد میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی دنیا میں ہم سب مل کر ایک وہ دین کا چہرہ اپنے لیے اور اپنے بعد اس امت کے لیے چھوڑ کر جائیں کہ جس امت کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فقط اپنے لیے راہیں ہموار نہ کرو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اس امت کی راہیں ہموار کرو کہ آپ کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی یہ امت ائمہ طاہرین کے ساتھ متصل ہوتی ہوئی نظر آئے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے، اور جاری ساری رہنے میں انشاءاللہ جو بھی آپ سے تعاون ہو سکتا ہے اس تعاون سے دریغ نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم انشاءاللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اس میں خداوند عالم ہمیں کامیاب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ حلقہ معرفت ہمارے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت کا سبب قرار پائے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔